یہ سیویئر کمپلیکس کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنے میں ہی اپنی ساری موڈ کو رکھنا کہ اگر میں کسی کی مدد کروں گا تبھی میں وردی ہوں، تبھی میں کسی رسپیکٹ کا مالک ہوں، مجھے تبھی کوئی تالیاں مل سکتی ہیں جب تک میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کی ہیلپ نہیں کروں گا تو میں یوزلیس یا پھر بیکار انسان بن جاؤں گا۔ Savior complex is an inner emotional drive to fix, save or rescue. اس کی کافی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو آؤٹ آف دا وے اپنے جا کے کیوں سیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز جو آ جاتی ہے اس کے اندر وہ ہے لو سیلف ورتھ۔ انسان اپنے آپ سے، اپنی سیلف اسٹیم اس انسان کی اتنی لو ہوتی ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ ہیلپنگ ادر پیپل، ہیلپنگ دیم آؤٹ ان تھنگس وڈ میک دیم فیل ورتھی۔ تو وہ اپنی جو سیلف ورتھ ہے نا وہ دوسروں کے ہیلپ کرنے پہ بیس کر دیتے ہیں۔ جو فیملیز جو ہے نا انیبلنگ ہاسپٹل انوائرمنٹ کے اندر یا پیشنٹ کی میڈیکل اور جو تھراپیوٹک پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہنڈرنس کے طور پہ ایکٹ کری ہوتی ہے، مطلب ناٹ انٹینشنلی لیکن ان نوئنگلی۔ جیسے وہ کہیں گے اگر پیشنٹ کا ایک روٹین ہے، ہم ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پیشنٹ نے اس ٹائم پہ سونا ہے، اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ تھکا ہوا ہے، ابھی اس کو 1 گھنٹہ اور سونے دیں، 2 گھنٹے اور سونے دیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ اٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری۔ جیسے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایٹ 7 o'clock، تو ہمارا شو بھی 7 o'clock ٹل 8 o'clock جو 1 hour کا سلاٹ ہے ایوری ڈے کے بیسس پہ ہم چلاتے ہیں۔ اور کچھ ڈیز کی بات ہو جائے کہ اس طرح ڈیسائیڈ ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ 3 میجر سٹیز آف پاکستان، آل 3 پاکستان کے اندر، لاہور، اسلام آباد اینڈ کراچی، تینوں شہروں سے ہم اپنا شو براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ اینڈ جو لاہور کی باری آتی ہے وہ سیٹرڈیز، سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے 4 دن یہ شو لاہور سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آن ویڈنسڈیز ہم اسلام آباد ٹیم کو موقع دیتے ہیں، اور اسی طرح تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز آر اپوائنٹڈ فار کراچی، ناظم آباد اینڈ کراچی کلفٹن۔ تو آل اوور پاکستان ہی ہمیں دیکھتا ہے، ایون باہر سے بھی، یو کے، یو ایس اے سے بھی ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ جو ہمارا شو ہے جیسے نام بھی بتاتا ہے یو آسک فار اٹ، کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ٹاپکس آف ڈسکشن سائیکیٹرک، سائیکالوجی کی فیلڈس کے اندر رہتے ہیں، ایون ہیلدی لائف سٹائلز، انہیلدی روٹینز، کس طرح ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کیا ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں، مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے، سی بی ٹی، ڈی بی ٹی، ان ساری باتوں کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ تو آج کے دن بھی ہمارا جو ٹاپک ہے ہم نے کچھ نیا کرنے کا سوچا ہے، تھوڑا سا ٹاپک سپریٹلی، جیسے ہم منڈیز کو کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کو ڈسکس کر رہے تھے اب تک، جیسے بائی پولر ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، تو اب تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پیشنٹ کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، جیسے ان کی فیملی ممبرس، ان کے اندر جو ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ ناٹ اونلی ان ایڈکشن بلکہ باقی بیماریوں کے اندر، چاہے وہ سائیکیٹرک بیماریاں ہیں، چاہے وہ میٹابولک مطلب کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں، دل سے ریلیٹڈ ہیں، ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہیں، جس طرح کی بھی بیماریاں ہیں ان کے اندر ایک اسپیکٹ ہوتا ہے جو فیملی ممبرس فیس کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی طرف سے انٹینشنلی اور سوچ سمجھ کے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مریض کی ہیلپ کر سکیں، لیکن اگر ان کے جو نظریے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کی پیراڈائمز ہیں، وہ اگر فیکٹ پہ نہیں ہیں اور کوئی مسکنسیپشنز پہ، غلط فہمیوں پہ مبنی ہیں، تو وہ صحیح انداز میں اپنے لوڈ ون کی، اپنے پیشنٹ کی ہیلپ نہیں کر پاتے، اور پھر وہ انیبلنگ اور پرووکنگ کے جو ہے کرائٹیریا کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اٹ ول ٹچ اے لٹل بٹ آن انیبلنگ ایز ویل، اور زیادہ تر جو آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اٹ از اباؤٹ مسایا کمپلیکس، سیویئر کمپلیکس، کہ یہ سیویئر کمپلیکس کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنے میں ہی اپنی ساری موڈ کو رکھنا کہ اگر میں کسی کی مدد کروں گا تبھی میں وردی ہوں، تبھی میں کسی رسپیکٹ کا مالک ہوں، مجھے تبھی
کوئی تالیاں مل سکتی ہیں جب تک میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں. اگر میں کسی کی ہیلپ نہیں کروں گا تو میں یوزلیس یا پھر بیکار انسان بن جاؤں گا. تو یہ کیا ساری چیزیں ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈیو میں اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرواتا جاؤں اور ہم اپنے ٹاپک پہ پھر آغاز کرتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے مس انوشا نے. مس انوشا ولنگ ویز سائیکولوجسٹ ہیں اینڈ ہمارے ساتھ ہمارے پیشنٹس کی فیملیز سے ڈیل کرتی ہیں. اسی طرح مس لائبہ ولنگ ویز سائیکولوجسٹ اینڈ پروفیشنل جو پیشنٹس اینڈ فیملیز الائک کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, ان کی بیماریوں کو سائیکو ایجوکیشن, پیشنٹس کو سی بی ٹی ڈی بی ٹی سکھاتی ہیں, کرتی ہیں اور ان کی ہیلپ کرتی ہیں. اسی طرح تھرڈ ممبر آف آر پینل آج کے دن ڈاکٹر رحمہ, میڈیکل اسپیشلسٹ, میڈیکل آفیسر ولنگ ویز میں پیشنٹس اینڈ فیملیز الائک دونوں کی جو سائیکو ایجوکیشن ہے, جو ڈیزیزز ہیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے پیشنٹس کو کوئی میڈیسن کی, تو وہ ساری رسپانسبلٹیز نبھاتی ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود یو مس انوشا, کہ آپ سے اگر ریکویسٹ کی جائے کہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ یہ سیویئر کمپلیکس ہے کیا, اور اس کے متعلق ہم کن بیسک الفاظوں میں, مطلب کہ جنرل ٹرم میں, لیمن ٹرم میں, جس سے آڈینس کی بھی ہیلپ ہو جائے, پیشنٹس کی بھی ہیلپ ہو جائے اور فیملیز کی بھی ہیلپ ہو جائے, تو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس سیویئر کمپلیکس کو, مسایہ کمپلیکس کو؟ جی, سیویئر کمپلیکس از این انر ایموشنل ڈرائیو ٹو فکس, سیو اور ریسکیو پیپل. اب اس کی کافی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو آؤٹ آف دا وے اپنے جا کے کیوں سیو کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی چیز جو آ جاتی ہے اس کے اندر وہ ہے لو سیلف ورتھ. انسان اپنے آپ سے, اپنی سیلف اسٹیم اس انسان کی اتنی لو ہوتی ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ ہیلپنگ ادر پیپل, ہیلپنگ دیم آؤٹ ان تھنگس وڈ میک دیم فیل ورتھی. تو وہ اپنی جو سیلف ورتھ ہے نا, وہ دوسروں کے ہیلپ کرنے پہ بیس کر دیتے ہیں کہ میں اس سرٹن انسان کو ہیلپ کروں گا, اس سے ان کو سیلف ورتھ اپنی اپ گریڈڈ فیل ہوتی ہے. سو ان کی پوری آئیڈینٹی اس چیز کے اراؤنڈ ریوالو کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کروں گا تو یہ میری سیلف ورتھ ہے, ورنہ ان کی آئیڈینٹی آؤٹ آف ہیلپنگ ادر پیپل کوئی ہے ہی نہیں, وہ کچھ فیل ہی نہیں کرتے ہیں. تو لو سیلف ورتھ ایک ریزن ہو سکتی ہے اس کی. ہم ایک ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ ایک دوست ہے جو اپنے کسی فرینڈ کی ہیلپ کر رہے ہیں اینڈ دیٹ فرینڈ از انڈلجڈ ان ڈرگ یوز. اب وہ دیر کلیننگ اپ دیر میسز, دیر لسننگ ٹو دیم اینڈ سارا کچھ ان کی ہیلپ کر کے ان کو بہتر فیل ہو رہا ہے, بیکاز ایک کنٹرول کی فیلنگ بھی آ رہی ہے, تو ان کو بہتر فیل ہوتا ہے ان کی ہیلپ کر کے. لیکن خود وہ آفٹر ہیلپنگ دیم وہ اتنا ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دے دم سیلف ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ دم سیلوز آفٹر ہیلپنگ دیم, بٹ ان کی آئیڈینٹی اس چیز کے اوپر بیس ہو جاتی ہے. اسی طرح سیویئر کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹو سیو پیپل. تو اپنے آپ کو بہتر فیل کرانے کے لیے, اپنی ایک آئیڈینٹی کو فیل کرنے کے لیے دے کیپ ہیلپنگ پیپل ایون دو وہ ان کے لیے مشکل ہے. یس, ایک کمپلشن ہوتی ہے, چاہے اس کے اندر اپنی لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہو, اپنی جو ہیلتھ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہو. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے نیڈ فار کنٹرول. آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیل کریں کہ میرے انڈر چیزیں کنٹرولڈ ہیں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ تھنگز رائٹ. ایک ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ فیئر سے آپریٹ کرتے ہو. اگر کوئی کچھ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, فیئر سے جب آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو پرسن وانٹس ٹو فیل سیف. ہمارے برین کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان نیچرل چیز یا کوئی ڈفرینٹ چیز نہ آئے. تو ٹو نیڈ ٹو کنٹرول تھنگس آپ تب بھی سیویئر کمپلیکس ڈیولپ کر سکتے ہو بائی جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے ہیلپ کرنے کی, لیکن آپ بیچ میں جا کے کسی کی ہیلپ کر رہے ہو, ان نیسیسری ہے, ناٹ نیڈیڈ ہے. اس کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ دیر از اے چائلڈ ہو گرو اپ ود اے فادر ہو از این الکوہولک اور مدر ایموشنلی ان اویلیبل ہیں. تو انہوں نے چیزوں کی رسپانسبلٹی بچپن سے ہی لینا شروع کر دیا. تو اب وہ کسی بھی انسان کو پرابلم میں دیکھیں گے نا جو ان کا مسئلہ نہیں بھی ہے, وہ ان کو بھی جا کے ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے, آلدو دے ڈونٹ نیڈ ہیلپ, بٹ ان کو لگتا ہے کہ میں اس طرح چیزیں کنٹرول کر کے آئی ول فیل بیٹر. اینڈ ان کی آئیڈینٹی کیونکہ سیویئر کمپلیکس کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی ہوتی ہے, بیسڈ ہو گئی ہوتی ہے,
تو پھر وہ یہ کام کرنا شروع کر جاتے ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے انریزالو ٹراما اور گلٹ. یہ اس طرح سیویئر کمپلیکس ڈیولپ کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے یہ انسان اس چیز کے اندر ہے, وہ اس مشکل کے اندر میری وجہ سے پڑ گیا ہے, میری کوئی ریزن تھا, میری وجہ سے میں نے کچھ ایسا کر دیا. جس طرح پیرنٹس کافی دفعہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا چائلڈ ایڈکشن میں اس لیے چلا گیا ہے کہ ان کو پراپر اٹینشن نہیں انہوں نے دی, بچپن میں پیار نہیں ملا, باقی بہن بھائیوں سے تو یہ کیوں الگ نکالا ہے نا, تو ہماری کوئی غلطی ہے. تو یہ انریزالوڈ گلٹ جو ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے بھی لوگ سیویئر کمپلیکس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں نے تو ہر حال میں اس کی ہیلپ کرنی ہے, میں نے کچھ بھی کر کے نا اپنے اس بچے کو اس مشکل سے نکال لینا ہے, جس کو ہم انیبلنگ کا بھی نام دے دیں گے. اب انیبلنگ کا کیا افیکٹ ہے, سیویئر کمپلیکس سے کافی ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے لوڈ ون کو کوئی بھی مشکل ہو اس سے نکال لیں, یو شیلڈ دیم فرام دا کانسیکوینسز. اب اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اگر پیرنٹس اس کو ہمیشہ اس غلط کام سے بار بار اوور اینڈ اوور نکالتے رہیں گے تو بچے کے دماغ میں تو ایک ہی چیز آ گئی نا کہ میں جو مرضی غلط کر لوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے اس مشکل سے نکال لیا جائے گا. تو دے وونٹ ٹیک کانسیکوینس نہیں فیس کرنا. ہاں, نیچرل کانسیکوینسز ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, وہ اپنے بیہیویئر کی رسپانسبلٹی ہی نہیں لے رہے ہیں کہ میں اگر کوئی کام غلط کروں نا تو اس کے کانسیکوینسز بھی میں نہیں بیئر کرنا ہے, مجھے اس چیز سے نکالا نہیں جائے گا. تو اگر پیرنٹس اف دے کیپ ٹیکنگ آؤٹ دیئر چائلڈ فرام اے پرابلمٹک سچویشن جو وہ بار بار خود کریٹ کر رہے ہیں, رسپانسبلٹی نہیں آئے گی ان کے اندر, تو پھر بچے نے تو وہی چیز بار بار ریپیٹیٹیولی کر لیا نا, بیکاز دے نو کہ آئی ہیو اے فری پاس فرام دس ایکشن. سو انیبلنگ بھی ان چیزوں کے اندر کافی پرابلمس کریٹ کرتی ہے. تو سیویئر کمپلیکس اور انیبلنگ کا فنومینا کائنڈ آف سیم ہے. سیویئر کمپلیکس ایک ایسی چیز ہے جو ایموشنل بلیف ہے, جو آپ ایموشنل بلیف آپ کے برین کو آتا ہے سیویئر کمپلیکس, اور انیبلنگ اس کا ایکشن ہے جو اس ایموشنل بلیف کو بیہیویئر ایکشنز میں کنورٹ کر دیتی ہے. تو یہ تھا سیویئر کمپلیکس اینڈ انیبلنگ کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ سم ٹائمس فیملیز پیرنٹس اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیار کر رہے ہیں, لیکن جب انیبلنگ آ جاتی ہے, مطلب کہ ان کی پیار کی وجہ سے, جس کو وہ پیار کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی بیماری اگر خراب ہو رہی ہے تو وہ اٹ وانٹ بی ڈیفائنڈ ایز یا ٹرمڈ ایز پیار. دیکھیں پھر انیبلنگ کے اندر ہی آئے گا. جی دیکھیں, ہم نے اپنے لوڈ ون سے پیار کرنا ہے, ہم نے ان کی ڈیزیز سے نہیں پیار کرنا. تو یہ انٹائرلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جو ان کا لوڈ ون ہے اور جو ان کی ڈیزیز ہے. انیبلنگ کے اندر آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیزیز کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں, تو وہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے. سو وی لو دا پرسن دیٹ از کلوز ٹو اس اینڈ ناٹ دیئر ڈیزیز. ٹو اسٹاپ دیئر ڈیزیز وی ہیو ٹو ٹیک این ایکشن جہاں پہ ہم باؤنڈریز کریٹ کر سکیں کہ کہاں پہ میں نے رائٹ ہیلپ کرنی ہے اور کہاں پہ میں انیبلنگ کر رہا ہوں. یہ ڈفرینس ہونا بہت ضروری ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں کبھی کبھی بچے مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں اور پیرنٹس کا ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے بچے کو اس چیز سے نکالوں, لیکن آپ نے ایک دفعہ اس کی ہیلپ اس کو انیبل کر دیا ہے, نیکسٹ ٹائم اگر وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے پھر تو کانسیکوینسز بیئر کروائیں. نیچرل کانسیکوینسز ہوں گے, رسپانسبلٹی آئے گی بچے میں. بار بار ایک ہی ایکشن ریپیٹ ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو رسپانسبلٹی آتی ہے, وچ از اے فیکٹ کہ نہیں آتی ہے. تو یہ پیرنٹس کو ریئلائز کرنا چاہیے واٹ از گڈ ہیلپ اینڈ واٹ از انیبلنگ. اس میں یوزلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر کوئی نقصان ہو جائے گا, یا پھر یہ بندہ جو میرا لو ون ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. تو ایک یہاں سے بھی وہ انیبلنگ آ رہی ہوتی ہے, فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ظاہری طور پہ مطلب باہر نام پیار کا مل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس بات کو لرن کرنا, اس بات کو سیکھنا کہ کہاں پہ آپ کی جو سو کولڈ ہیلپ ہے وہ پیشنٹ کی بیماری کو انسٹیڈ آف ریکوری خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈکشن کے اندر انیبلنگ کس کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے. تو مس لائبہ, اگر آپ سے ہم کچھ جانیں کہ جو ایڈکشن ہے اس کے اندر انیبلنگ کس کس فارم کے اندر آ سکتی ہے, کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ So basically when we talk about helping somebody we love, particularly somebody who is like struggling with addiction, تو یہ ہوتا ہے کہ it usually comes from a place of love,
کیئر اینڈ فیئر. جیسے اس میں بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں انیبلنگ کی. اس میں ہم فائنینشیل انیبلنگ کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم ایموشنل انیبلنگ کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم بیہیویئرل انیبلنگ کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے اگر ہم فائنینشیل انیبلنگ کی بات کریں تو دس از لائک سب سے کامن جو انیبلنگ کی ٹائپ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں, آپ ان کو ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں, ایون دو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پیسے جو ہیں وہ کہیں اور یوز کریں گے. فار ایگزامپل اگر ایک مدر ہیں اور وہ بار بار اپنے بچے کو پیسے دے رہی ہیں کہ اس نے کھانا کھانا ہے یا کچھ بھی, بٹ بعد میں شی ریئلائز کہ وہ پیسے جو ہیں وہ سبسٹنس کو یوز میں وہ کر رہا ہے, وہ جا کے بعد میں کچھ لے لیتا ہے. سو اسی طرح سے اگر کوئی ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی وائف ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ ڈیبٹس کلیئر کری جا رہی ہیں, بٹ ان ایکچوئل وہ والی اماؤنٹ وہ گیمبلنگ میں یوز کر رہے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہے کہ اینڈ میں ان کا جو میس ہے وہ کلیئر ہو جانا ہے. سو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے, بٹ ان ایکچوئل وہ جو پیسے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اپنے ایڈکٹیو بیہیویئر کے لیے. اب اگر ہم ایک اور ٹائپ کی بات کریں جیسے ایموشنل انیبلنگ ہوتی ہے, تو ایموشنل انیبلنگ میں یہ ہوتی ہے کہ اٹ لائک فیلز لائک کمپیشن. آپ کو لگتا ہے آپ ان سے پیار کر رہے ہیں, ان کے بیہیویئرس کو آپ جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے یہ ہوگا کہ اگر وہ کچھ ایک سرٹن ایک جو ہے وہ سبسٹنس کے انفلوئنس میں ہیں اور بہت ایک ٹانٹرمز یا کچھ اس طرح سے تھرو کریں, تو یو وڈ بی لائک یو نو ہی از جسٹ انڈر پریشر, وہ بہت تھکا ہوا ہے, اسے کچھ نہ کہو. اس طرح سے آپ ان کی ایموشنل جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں بٹ ان ایکچوئل وہ ٹرائی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے فار ایگزامپل کوئی جو پیشنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ میں بھی نہیں ہے, بٹ آپ ان کو یہی کہے جائیں کہ آئی نو یو آر ٹرائنگ, تو ایک طرح سے آپ ان کو ایموشنلی انیبل کر رہے ہیں. اس طرح ہم بیہیویئرل جو ہے انیبلنگ کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. وہ کوئی بھی بیہیویئر کر رہے ہیں آپ اس کو کور کریں گے. جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا انفلوئنس پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ توڑ دیں گے اور ایک میس کریٹ کر دیں گے, تو آپ فوراً سے اس چیز کو کور کر لیں گے. اکثر اس میں لیگل ایشوز بھی آ جاتے ہیں, آپ اس کو کور کر لیں گے اور آپ ایسے ہی بیہیو کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ ایک جو لوپ ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ جو آپ کا ایک ایڈکٹ ہے, جو آپ کا لوڈ ون ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بیکاز آپ ان کو بتا نہیں رہے, کیونکہ آپ ان کے بیہیویئر کو انیبل کری جا رہے ہیں, اور وہ ایک ایڈکشن کی جو سائیکل ہے وہ چلی جاتی ہے وہاں سے, انیبلنگ کی سائیکل. تو اس طرح سے جو ایڈکشن ہے, نشے کی بیماری ہے, اس کے اندر انیبلنگ ہر ذریعے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے, فائنینشلی بھی, ایموشنلی بھی, بیہیویورل بھی. تو ان ساری چیزوں کو جاننا, سمجھنا کہ کہاں پہ فیملی کی وجہ سے جو بیماری ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے, اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. سم ٹائمز لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, مطلب کہ ان کو بچانے کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, کیا پھر اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گی, بہت کانسیکوینسز آ جائیں گے جو فیس نہیں کر پائیں گے. تو ان ساری باتوں کو پھر جانتے ہوئے ان کو ڈیو کانسیکوینس, یہ نہیں اب کہہ رہے کہ سارا کا سارا ہی مدعا ان کی طرف چلا جائے, جہاں پہ جتنا ہو سکتا ہے کہ انہیں احساس ہو کہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے, ان کے بیہیویئرس کی وجہ سے, ان کی بیماری کی وجہ سے کیا ڈیمیج آ رہا ہے اور پھر کیا کانسیکوینس فیس کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری باتوں کو رکھتے ہوئے پھر فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے اور آگے پھر چلنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ جو ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا ہے, ہاسپٹلس کے اندر پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ انیبلنگ فیملی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے, ان میں کیا ایگزامپلس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ڈاکٹر رحمہ, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے متعلق. جو فیملیز جو ہے نا انیبلنگ ہاسپٹل انوائرمنٹ کے اندر یا پیشنٹ کی میڈیکل اور جو تھراپیوٹک پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہنڈرنس کے طور پہ ایکٹ کری ہوتی ہے, مطلب ناٹ انٹینشنلی لیکن ان نوئنگلی. جیسے وہ کہیں گے اگر پیشنٹ کا ایک روٹین ہے, ہم ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پیشنٹ نے اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ تھکا ہوا ہے, ابھی اس کو 1 گھنٹہ اور سونے دیں, 2 گھنٹے اور سونے دیں. اسی طرح اگر میڈیکیشن کا ٹائم فکسڈ ہے کہ صبح ملنی ہے, تو وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں, پیشنٹ ابھی سویا ہے یا بس ابھی اس نے ریسٹ کرنا شروع کیا, بہت دیر بعد سویا ہے, تو اس کو ریسٹ کرنے دیں ابھی. تو یہ ایک طرح سے اس کی نارمل روٹین کے اندر میڈیکیشن کے ٹائم آلٹریشن میں ایک طرح سے اس کی ہیلتھ کے لیے تو افیکٹ اچھا نہیں ہے ان دا لانگر رن, لیکن فیملی اس وقت سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریسٹ دے کے اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہاسپٹل انوائرمنٹ ایک تو یہ ایگزامپل ہوگی. دوسرا
اگر ایڈکٹس وغیرہ کے کیس میں بھی اگر ہم بات کریں تو انہیں مینیپولیشن کی عادت بھی ہوتی ہے. تو کبھی کبھار وہ فیملی کو تھوڑی سمٹمز بھی بتا سکتے ہیں خود سے بھی, اور فیملی ٹرسٹ بھی کر رہی ہوتی ہے چونکہ وہ کہتی ہے اب تو ہاسپٹل انوائرمنٹ میں ہے, اب تو صحیح ہونے کی طرف ہے, تو مے بی وہ ان کی باتوں کو سیریس بھی لے رہے ہوتے ہیں. یا پھر اگر کبھی کبھار انیشیل ڈیز ہوتے ہیں میڈیکیشن کے, تو پیشنٹ کو کسی بھی میڈیکیشن کے ساتھ تھوڑا سا یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر کبھی کبھار ڈراؤزینس بھی ہو جاتی ہے یا اس طرح کے کوئی سمٹم آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز کی اس کے سپرویژن میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن فیملی کے لیے چونکہ وہ نئی چیز ہوتی ہے, انہوں نے یا تو بہت ہائپر انرجیز دیکھی ہوں گی یا پھر انڈر انفلوئنس دیکھا ہوتا ہے, تو پھر ان کو کیا لگتا ہے کہ پیشنٹ جو ڈراؤزی ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیکیشن یہ والی روک دیں, یہ والی ایسے نہیں یہ کر دیں, تو میڈیکیشن میں آلٹریشنز بھی کرتے ہیں. تو وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے بینیفیشیل یہ ہے, مطلب اس کی ڈراؤزینس چلی جائے گی اگر وہ یہ میڈیکیشن نہیں لے گا, لیکن وہ پیشنٹ کے لیے تو ہیلپ فل نہیں ہو رہا ہوتا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھ نہیں پا رہے. ہاں, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اور کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوائی نہیں, یہ دوائی کر دیں, اس کی ڈوزیج کم کر دیں, یہ والی جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہے پیشنٹ کو. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی طرف سے انیبلنگ کا ہی فارم ہے. پھر اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی ڈاکٹر کہیں کہ آپ نے ان کو آل دا ٹائم ان کی مرضی کا کھانا نہیں دینا, مطلب تھوڑا سا انہیں عادت ڈالنی بھی ہے کہ آپ نے ایک اسٹرکچر میں رہنا ہے, ہر دفعہ ہر چیز بھی نہیں اویلیبل ہو سکتی آپ کے لیے, تو اس میں بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے بچے نے تو بہت عرصے بعد اتنی یہ چیز مانگی ہے یا یہ کوئی فرمائش کی ہے ہم سے, تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ان کی فرمائش کو. تو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس وہ کبھی کبھار ان کو ایسا کھانا بھی ان کی پسند کا ہر وقت ہی اویلیبل کر رہے ہوں, تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی طرف مطلب کر تو پیار میں ہی رہے ہیں, کر تو اپنے لوڈ ون کے لیے ہی رہے ہیں, لیکن ود دا انٹینشن کہ وہ اس کو خوش ہو جائے, لیکن وہ پیشنٹ کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے, ایک طرح سے وہ اس کی ریکوری میں ہنڈرنس ہی بنے گا. تو یہ فیملی کی طرف سے کچھ جو ہاسپٹل انوائرمنٹ کے اندر کس طرح سے انیبلنگ کر سکتے ہیں ڈیورنگ میڈیکل کیئر میں, اور الٹیمیٹلی پیشنٹ کی ریکوری میں کس طرح سے ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں یا اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ اس میں یہ سارے جو پیٹرنز ہیں وہ ہیں. اور اسی طرح اسکیجول وغیرہ بھی, جب پیشنٹ ڈسچارج بھی ہو رہا ہے, اگر گھر جا رہا ہے اور اس کی ایک روٹین بن گئی ہے, جیسے ریہاب میں بن گئی ہے اگر ایک روٹین کے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے, اتنے میلز کھانے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نے سونا ہے, تو اس میں موڈیفیکیشنز جو ہیں بعد میں گھر جا کے اگر سکھایا جاتا ہے فیملیز کو کہ آپ لوگوں نے انشور کرنا ہے کہ روٹین جو ہے فالو کرے پیشنٹ, تو اگر پیشنٹ نہیں کر رہا تو فیملی بھی اس کے ساتھ ہی کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, 1 گھنٹہ ہی اوپر ہوئے, تو روٹینز میں موڈیفیکیشن میں بھی فیملی کسی نہ کسی طرح ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, تو وچ نیگیٹیولی امپیکٹس دیئر ہیلتھ اینڈ ریکوری. تو یہ سارے بیہیویئر پیٹرنز ہیں جو انیبلنگ کی ایگزامپلز میں ہی آتے ہیں. مطلب کہ وہی ایک جنرل بات آ رہی ہے کہ اس طرح کی ہیلپ کہ جو ممبر کر رہا ہے, فیملی ممبر کر رہا ہے, چاہے وہ پیرنٹ ہے, پارٹنر ہے, سبلنگ ہے, وہ اپنی طور پہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پیشنٹ کی ہیلپ کر رہا ہوں, لیکن واٹ از ایکچولی ہیپننگ کہ ہیلپ کی بجائے اس کی ڈیزیز کو ہیلپ مل رہی ہے, اس کی ڈیزیز کو بڑھاوا مل رہا ہے, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ہنڈرنس آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, خرابی آ رہی ہے, اور وہ ہیلپ جو ایکچولی پیشنٹ کی ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی. تو ان ساری باتوں کو ایک تو سیکھنا, سمجھنا, اپنے پیراڈائمس کو چینج کرنا, اینڈ جو لانگر بگر پکچر ہے, جو لانگر کانسیکوینسز ہیں, لانگر جو کنٹرول ہے, جو ریلیف ہے, اس کی طرف جو کرنے والے کام ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرح سے کانشیسلی ایک کوشش کرنا کہ کہیں یہ میرا کوئی چیز جو ہے وہ اس کے ڈیزیز کو تو کہیں بڑھا نہیں رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہیلپ کرے, کیونکہ ہیلپ کا تو پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے اگر وہ جینوینلی پیشنٹ کی ریکوری, تو یہ دیکھنا چاہیے, ایویلیویٹ کرنا چاہیے فیملیز کے پارٹ پہ کہ انیبلنگ تو نہیں ہو رہی. کہ جب وہ بات ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کی, اپنے لو ون کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, اس کی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اس کو مینیج میں لے کے آنا چاہتا ہوں, تو میں نے وہی کام کرنے ہیں جس سے اس کی ریکوری کو آگے بڑھے, نہ کہ اس کی بیماری آگے بڑھے. تو یہ باتیں سیکھنے سے ہی آتی ہیں, یہ باتیں کسی پروفیشنل سے جان کے ہی پتہ لگتی ہیں کہ جو ہم اتنے عرصے سے کام کرتے آئے ہیں وہ کتنے خراب تھے اور کیا اب کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور اپنے ٹاپک کو بڑھائیں گے آگے ہی, بٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اٹ از ریگارڈنگ انیبلنگ، کہ جب ہیلپ اس طرح کی ہے جو ہارمفل زیادہ ہے انسٹیڈ آف بینگ ہیلپ، مطلب کہ انیبلنگ ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے، تو اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے، کیا کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیا فرسٹ سیگمنٹ میں۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا جانیں گے اس کے پیچھے بایولوجیکل ریزننگ اور ایموشنل ریزننگ، کہ جو لوگ ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وہ انیبل کرتے کیوں ہیں، ان کے پیچھے کیا سائیکولوجی چل رہی ہوتی ہے، کیا بایولوجی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آغاز کریں مس انوشا کہ سائیکولوجی اس کے پیچھے کیا ہے، وائی ڈو پیپل انیبل، سائیکولوجیکلی کیا چل رہا ہوتا ہے کہ انہیں انیبل کر کے ہی سکون ملتا ہے؟ انیبلنگ کی کافی وجہیں ہو سکتی ہیں، بٹ جو میجر 3 ریزنز میں ابھی ایکسپلین کروں گی، اس میں تو پہلا فنومنا ہے پیرنٹیفائڈ چائلڈ۔ پیرنٹیفائڈ چائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو انڈیویجول ہے وہ ایز اے چائلڈ ہی رسپانسبلٹیز کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ایک بچہ ایز اے چائلڈ نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب کہ پیرنٹس کے موڈ کو ٹھیک رکھنا، اپنے سبلنگس کا خیال رکھنا، ہاؤس ہولڈ کی چیزوں کو دیکھنا، وہ ایز اے چائلڈ یہ لرن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیرنٹیفائڈ چائلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایز اے کڈ ہی دے ہیو لرن ٹو ٹیک سو مچ رسپانسبلٹی کہ ون دے گرو اپ ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ دس از مائی ڈیوٹی اور یہ میں نے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہ چیز سیکھی میری ہے، رسپانسبلٹی ہے اور یہ کام تو میں نہیں کرنا نا، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ٹھیک کرنا ہو، کیونکہ بچپن سے ڈسٹرکٹیو تھا گھر کا ماحول، تو انہوں نے یہی سیکھا کہ یہ تو میرا کام ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارا ایموشنل اسکرپٹ، کہ اف دیر اوکے آئی ایم اوکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک انڈیویجول ہے نا، وہ اپنے ایموشنس کسی دوسرے کے ایموشنس کے ساتھ افیلیٹ رکھتا ہے، وہ اپنی سیفٹی کسی دوسرے کے ایموشنس کے ساتھ افیلیٹڈ رکھتا ہے، ایک طرح سے باؤنڈریز کوئی نہیں رہتی ہیں۔ مطلب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں خوش اسی طرح رہوں گا جب یہ دوسرا انسان میرے سے خوش رہے گا یا ان کا موڈ ٹھیک رہے گا۔ اس کا آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ ایک فادر ہیں جو بہت اینگری ہیں، اگریسو ایشوز ہیں، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، تو جو بچہ ہے اس کو تو اپنی سیفٹی فیل کرنی ہے، اس نے ایموشنلی سیف فیل کرنا ہے۔ تو جب بھی فادر غصہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی ریزن ہو، فادر کے غصے کی وجہ جو بھی ہے وہ بچہ کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، تاکہ گھر کے اندر کامنس رہے، مسئلے نہ کریٹ ہوں اور وہ اپنی ایموشنل سیفٹی فیل کر سکے اپنے فادر کے ساتھ۔ تو مطلب انہوں نے اپنے ایموشنل سیفٹی کسی دوسرے کے ایموشنس کے ساتھ افیلیٹ کی ہوئی ہے، تو اس لیے بھی وہ انیبل کرتا رہتا ہے، چاہے وہ فادر بے شک بہت ہی غلط بات کے اوپر غصہ کر رہے ہوں، کوئی وجہ نہ ہو پیرنٹ جس کے اوپر غصہ کرنا بنتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنے ایموشنل سیفٹی افیلیٹ کی ہوئی ہے اپنے فادر کے موڈ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، آئی میڈ اے مسٹیک، آلدو اٹ وازنٹ ہز مسٹیک بٹ دے اسٹل ایکسیپٹیڈ ٹو فیل دا ایموشنل سیفٹی۔ پھر تیسری چیز بایولوجیکل ریزننگ اگر ہم تھوڑی سی دے دیں انیبلنگ کو، اگر کوئی پیرنٹ ہے وہ اپنے بچے کو ڈسٹریس کے اندر دیکھ رہا ہے اور وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بچے کے ساتھ، کو ڈیپینڈنسی کا فنومینا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی انسان کے ساتھ افیلیشن رکھتے ہو اور ہر چیز ان کے اکارڈنگ کرنا چاہتے ہو کہ بس یہ خوش رہے، چاہے ہم خود اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہوں۔ تو اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو دیکھ رہے ڈسٹریس میں اور وہ کو ڈیپینڈنٹ ہے، تو جب وہ اپنے بچے کو ڈسٹریس میں دیکھیں گے نا، تو جو ایمگڈیلا ہوتا ہے وہ ہمارا ایموشنل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، تو وہ اس کو تھریٹ فیل ہوگی، انزائٹی ایک دم سے ٹریگر ہو جائے گی، کیونکہ ایموشن انہوں نے اپنے بچے کا دیکھے کہ یہ ڈسٹریسڈ ہے، تو وہ ان کی انزائٹی ٹریگر ہو جائے گی۔ انزائٹی ٹریگر ہو گئی، پھر جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ ہمارا تھنکنگ برین ہے،
اس کے اندر ری وائرڈ پیٹرنس جو ہوتے ہیں, جو پاتھ ویز آلریڈی لرنڈ ہوتے ہیں, انہوں نے بچے کو ڈسٹریس میں دیکھا ہے. اب پیٹرنس انہوں نے یہی لرن کیے میں شروع سے کہ میں نے اس کو خوش کرنا ہے, میں نے اس کی یہ ڈسٹریس دور کرنی ہے, چاہے وہ ریزن اس کی ڈسٹریس کی کوئی ٹھیک نہ بھی ہو, لیکن وہ بس چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح اپنے بچے کو کمفرٹ کر دوں. تو وہ کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے جب شروع سے یہی سیکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو خوش رکھنا ہے, میں نے اس کو اپنے جو بھی چیز ہے میں نے بس اس کے لیے ہی سب کرنا ہے, تو اس کو ڈسٹریس دیکھیں گے, خود بھی انزائٹی ٹریگر ہوئی, پھر جو ریوائرڈ پیٹرنس لرنڈ ہے آپ نے جا کے ان کو کمفرٹ ان کا دے دیا, چاہے وہ بے شک اس لیے ڈسٹریسڈ ہے کہ پیرنٹس پیسے نہیں دے رہے کہ جا کے میں ڈرگس خرید لوں, ٹھیک ہے پیرنٹس پیسے نہیں دے رہے, وہ پھر جا کے پیسے پکڑا دیں گے کہ اس کی ڈسٹریس تو ختم ہونا, چاہے بے شک وہ آگے جا کے پیسے وہ ڈرگس کے لیے یوز کر رہا ہے. تو یہ انیبلنگ بھی ہے, انیبلنگ ہی ہے جو کہ, تو اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, اس کا ڈفرینس کریٹ کر لینا چاہیے, اور اس انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے پروفیشنل ہیلپ بھی لے لینی چاہیے اف یو آر سو کو ڈیپینڈنٹ. تو یہ 3 میجر وجہیں ہو سکتی ہیں انیبلنگ کی. تو یہی کچھ وجوہات ہیں. تو سائیکولوجیکلی یہ سب کچھ چل رہا ہے برین کے اندر ایک انیبلر کے, تو بایولوجیکلی ہم جانتے ہیں ڈاکٹر راما سے کہ وہ کیا چینجز آ رہے ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرس کے اندر, ایون کہ فزیولوجیکلی بھی وہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں برین کے اندر. تو وہ انیبلنگ اور انیبلر کے برین کے اندر کیا وہ چینجز ہیں, تو ذرا آپ ان پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں. اچھا, کچھ کیمیکل چینجز آتے ہیں جو بھی ہیلپر یا ریسکیور کے برین کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ریوارڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں ہمارے برین کے اندر. تو جب ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے برین کے اندر, بیسیکلی جو کہ فیلنگ آف ریوارڈ ایک طرح سے مطلب اچھی فیلنگ جنریٹ کرتا ہے آپ کے برین کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم آکسیٹوسن بھی ریلیز ہوتا ہے جو کہ ایک سینسیشن آف بانڈنگ مطلب آپ کریٹ کرتے ہیں. جس بھی آپ ہیلپ کر رہے ہوں, کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہو, تو اس سے یہ دونوں فیلنگس جو جنریٹ ہوتے ہیں, ایک تو بانڈنگ بھی کی فیلنگ بھی اور ایک خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے انہیں ڈیو ٹو دا ڈوپامین ریلیز. اب جب اوور ٹائم پیشنٹ وہ ہیلپر جو ہے وہ اپنی جو بھی پیشنٹ ہے یا جو بھی پرسن ہے جس کی ہیلپ کیے جا رہا ہے وہ, تو یہ پاتھ ویز جو ہیں ریوارڈ پاتھ ویز یہ تب اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں جب بھی ہیلپ ہوتی ہے, اور ایک طرح سے ان کو ایموشنل ایڈکشن جو ہے وہ میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. یہ لیٹر آن یہ سارے جو بایو کیمیکل پاتھ ویز ہیں یہ ایموشنلی وہ انہیں ایڈکٹ بنا دیتے ہیں ایک طرح سے, کہ یعنی ان کی جیسے کہ پیشنٹ ہے وہ نشے کے اندر, جیسے ایڈکشن کی اگر ایگزامپل لے رہے ہیں تو نشے کے پیچھے وہ ایڈکٹ ہے, اسی طرح وہ فیملی اس بندے کے پیچھے ایڈکٹ بن جاتی ہے کو ڈیپینڈنسی میں. ہاں, اور جیسے ہی مطلب وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف ورتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ انہیں آبویسلی ویسے ڈوپامین ریلیز نہیں ہو رہا ان کی باڈی کے اندر, لیکن جب وہ ہیلپ پرووائڈ کریں گے, چاہے وہ نیگیٹو ہیلپ ہی ہے ایک طرح سے جس کو ہم انیبلنگ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی باڈی میں ڈوپامین ریلیز ہوگا, ان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک طرح سے ایڈکشن میں ہی کہہ سکتے ہیں, ایموشنل ایڈکشن انہیں ہو جاتی ہے. اس کا اندازہ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب وہ ہیلپ نہیں کر رہے تو جس طرح ایموشنل ودرال کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے گلٹ ہے, انگزائٹی ہے, یا ایمٹینس فیل کرتے ہیں وہ, تو اس طرح کے سمٹمز بھی ان میں آنے لگ جاتے ہیں اگر وہ نہیں ہیلپ کرے کسی کی. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ اپنی سیلف ورتھ ہی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں کہ اگر ہم ہیلپ کریں گے تو ہمیں اچھا فیل ہوگا, اگر ہم نہیں کریں تو ہمارے کوئی ویلیو نہیں ہے. اور دوسرا اس ایڈکشن کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح ایک ایڈکٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ڈرگس پہ اپنے ایموشنل ریلیف کے لیے, یعنی اس کے اندر بھی تو یہی ساری فیلنگس جو ہیں بہت زیادہ ہائی پہ ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈسٹریس تھا, میں بہت زیادہ پریشان تھا, یا میں بہت زیادہ انگزائٹی فیل کرتا, تو ایز این اسکیپ میں نے اپنی وہ سمٹمس کو ریلیف کرنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لیا. اسی طرح جو اس طرح کے ہیلپر ہائی جسے ہم کہتے ہیں بولتے ہیں جو مل رہا ہوتا ہے اس کو, تو وہ اس کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ایموشنل جو اس کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے بائی دی سپورٹ آف دیٹ پرسن جس کو بھی وہ ہیلپ کر رہا ہے. تو وہ ایک طرح سے اپنی اس ایڈکٹیو جو ایموشنل ایڈکشن ہے اس کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے بائی ہیلپنگ دیٹ پرسن. تو یہ ایڈکشن ہی ہے ایک طرح کی ایموشنل ایڈکشن, اس کو ہم کہتے ہیں. کیمیکل تو نہیں ہے لیکن اس کے برین میں کیمیکلس کے ساتھ ایسوسیشن ضرور ہے. نان کیمیکل ایڈکشن جسے کہہ دیتے ہیں کہ چینجز تو وہی آ رہے ہیں جو سبسٹانس ایڈکشن کے اندر آتے ہیں, کہ اسی طرح وہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کو اچیو کرنے کے پیچھے وشیس سائیکل بن جاتا ہے, ٹالرنس ڈپینڈنس آ جاتی ہے. اور جب وہ سبسٹانس نہیں ملتا, جب وہ جو کام انیبلنگ نہیں کر رہے, تو اسی طرح وڈرولز آتے ہیں. جس طرح کوئی ایڈکٹ ہے اور اس کو اپنا سبسٹانس نہیں مل رہا, اپنا نشہ نہیں مل رہا, تو اس کی باڈی میں ٹریمرز آتے ہیں, بے چینی آتی ہے, تو
پیرنٹس بھی اسی طرح انہی وڈرولز کے اندر سے گزرتے ہیں. تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ خود بھی جو ایموشنلی ایڈکٹ بن جاتے ہیں, ایک طرح سے انیبلنگ کے لیے ایڈکٹ بن جاتے ہیں, کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جو بات کی کہ پیشنٹ تو کسی نشے کے پیچھے ایڈکٹ بنا ہوا ہے, پیرنٹس اس بندے کے پیچھے ایڈکٹ بن جاتے ہیں. تو اس کے اندر مس لائبہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ریگارڈنگ کہ کس طرح جو ریسکیور ہے, جو سیویئر ہے, جو پیرنٹ ہے, بیسکلی جو گارڈین ہے, وہ کیسے ڈپینڈنٹ بن جاتا ہے. سو یوزلی جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم امیڈیٹلی سوچتے ہیں کہ کوئی سبسٹنس یوز ہے, کوئی الکوہول ہو گئی, کوئی سگریٹس ہو گئے, اسموکنگ ہو گئی. بٹ ان ایکچوئل ایسا نہیں ہوتا. ایک تو ایڈکٹ ہو گیا, بٹ دوسری طرف ہمارے پاس ایک ہیلپر آ جاتا ہے, ایک انیبلر آ جاتا ہے, ایک ریسکیور آ جاتا ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈکٹ کو سیو کریں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ایک انسان ہے جو ایک سبسٹنس یوز کر رہا ہے اور اس کا ڈوپامن رش اسپائک تو وہاں سے آ رہی ہے, لیکن پھر ایک طرف دوسرا انسان ہے جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے, اور جو ایک انیبلر ہے اس کا ڈوپامن رش اس انسان کو ہیلپ کرنے سے آ رہا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ ان کو لگتا ہے کہ آئی کین فکس دس پرسن, اونلی آئی کین ہیلپ دس پرسن. اگر میں نہیں ہوں گا تو دے ول ریلیپس, یا پھر وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتے میرے علاوہ. اس کو ہم ایموشنل ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو ریلیشن شپ ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں ان کو لگتا ہے کہ میرے علاوہ تو یہ فنکشن کر ہی نہیں سکتے. سو یہ ہوتا ہے کہ ان کا اگر کیوس ہے تو وہ بھی میں نے مینیج کرنا ہے, ان کی پین ہے تو وہ بھی میں نے پریونٹ کرنی ہے. اٹس مور لائک کہ آپ ہی ہیرو ہیں ان دا ہول سچویشن. تو اس میں ایک بہت میجر چیز آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ ہیلپ سے زیادہ کنٹرولنگ بن جاتا ہے. فار ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ آپ ان کے بیہیویئرس کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اور ان کو لگتا ہے کہ پھر آپ جب ان کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ اس سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کے اندر یہ بھی فیئر ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان جو ہے ٹھیک ہو گیا, لائک آپ کو ڈیپ ڈاؤن یہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا, ریکوری میں رہے گا, تو مے بی پھر اس کو میری ضرورت نہیں رہے گی. تو وہ ایک جو سائیکل ہے نا کو ڈیپینڈنسی کی, کہ وہ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ بن گیا ہوا ہے. ایڈکٹ کو آپ چاہیے اور آپ کو وہ بھی چاہیے, تو پھر وہ ایک سائیکل جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے اس طرح سے, اور کنٹرولنگ بیہیویئر کی فارم میں وشیس سائیکل ایک کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر ایک تو وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اینڈ دین پھر اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, جیسے کوئی ٹف لو پروگرام ہے, کوئی سیلف کیئر پروگرام ہے جہاں پہ کو ڈیپینڈنسی کو ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے, تو پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو دوبارہ سے ایک وقفہ لکھتے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے, جو کرنا کیا ہے بیسکلی اس وشیس سائیکل کو اسٹاپ کرنے کے لیے, وہ ساری باتیں ہم پھر ڈسکس کریں گے. اینڈ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. سو ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اینڈ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از آل اباؤٹ انیبلنگ, کہ سہولت کاری جب فیملیز اپنی طرف سے یا سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے مریض کی, اپنے لو ون کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں وہ ڈیزیز کی ہیلپ کر رہے ہیں, ڈیزیز کو بڑھاؤ دے رہے ہیں, اور ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی رکاوٹ, کوئی خرابی لے کے آ رہے ہیں. تو اس کو پہچاننا یہ ہم نے ڈسکس کیا, اور پھر اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل کازز تھیں وہ ہم نے ڈسکس کیں, کہ کس طرح
جو ڈوپامین لیولز ہیں، جس طرح ایڈکشن کے اندر ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہی سینٹرز جو موٹیویشن اور ریوارڈ سینٹرز ہیں، جو موٹیویشن کو اور ریوارڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں کو ڈپینڈنسی میں بھی، انیبلنگ میں بھی، اینڈ ان کو سمجھنا اور ان کے متعلق ہیلپ لینا ہی ضروری ہے۔ اب ہم جانتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل میں جو ہیلپ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور جو انیبلنگ ہے کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو اس کی بیماری کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے، اور فیملی سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایکچوئل میں ہیلپ نہیں ہے، کیا ڈفرینسز آ سکتے ہیں؟ مطلب کہ واٹ از ہیلپنگ ورسز انیبلنگ؟ تو مس انوشا، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالیں کہ جو انیبلنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے برعکس ایکچوئل جو ہیلپ ہے وہ کس سینس میں آ سکتی ہے پیشنٹ کے لیے؟ جی، ہیلپنگ ورسز انیبلنگ. اب دیکھیں، اف یو آر ہیلپنگ تو آپ وہ رسپانسبلٹی لے کے ہیلپ کریں گے جو ان کے اندر رسپانسبلٹی کریٹ کرتی ہے. اور انیبلنگ کے اندر اگر آپ انیبل کریں تو وہ ان کے اندر ارسپانسبلٹی کریٹ کرتی ہے. اگر آپ رسپانسبلی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ ان کے کسی ایکشن کے اندر ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں گے. اگر آپ نے ایک دفعہ ہیلپ کر دی ہے اور نیکسٹ ٹائم وہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ اس کو دوبارہ ہیلپ اس چیز میں نہیں کریں گے، بیکاز انہوں نے ایک دفعہ لرن کر لیا ہے کہ میں نے یہ چیز غلط کی تھی تو اب میں نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر آپ بار بار ان کے لیے وہ ٹھیک کرتے رہیں گے تو ارسپانسبلٹی کریٹ ہوگی. سو رسپانسبلٹی ورسز ارسپانسبلٹی. ہیلپنگ از ہیلپنگ رسپانسبل ہو کے، اینڈ انیبلنگ از ارسپانسبلی آپ ہیلپ کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے، ہیلپنگ کے اندر آپ نیچرل کانسیکوینسز سے ان کو ڈیل کرنے دیتے ہیں، اور انیبلنگ کے اندر آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کانسیکوینسز سے. تو رسپانسبلی ہیلپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسیکوینسز بھی اس چیز کے ساتھ آ رہے ہیں ان سے ڈیل کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کے ساتھ ایک کوئی کو ورکر ہے اور انہوں نے پریپیئر نہیں کیا کوئی ٹاپک جو آپ نے کرنا ہے اپنے لائک کلائنٹس کے ساتھ جو بھی، تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، آئی ول ٹیک اوور دس ٹائم، آپ اگلی دفعہ تیار کر کے آنا اور آپ کر لینا. آپ نے ہیلپ کر دی. لیکن اگر وہ دوسری دفعہ بھی تیار کر کے نہیں آیا تو، اور آپ پھر سے کہو کہ اچھا چلو میں ہی دوبارہ کر، یہ آپ انیبل کر رہے ہو، جو کہ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہو ان کو کانسیکوینس سے. ٹھیک ہے، اگر نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کر آیا تو پھر وہ نیچرل کانسیکوینس سے بیئر کریں، کہ جو بھی ہے پھر جا کے بات کریں، جو بھی ان کا ہیڈ ہے، جو بھی ان کا باس ہے، اس تک بات جائے تو وہ نیچرل کانسیکوینسز سے ڈیل کریں گے. اس سے گروتھ بھی ہوتی ہے اور انسان کے اندر پرسنل رسپانسبلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اب دوسری چیز آ جاتی ہے ہیلپنگ کے اندر، ایمپتھی سے آپ ہیلپ کر رہے ہوتے ہو، کہ آپ کو کسی کے لیے برا لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کافی ٹف سچویشن ہے اس کے لیے، تو آپ تھوڑا ایمپتھائز کرتے ہو اس بندے کے ساتھ اور ہیلپ کرتے ہو ایمپتھی کے لیے. لیکن انیبلنگ کے اندر آپ گلٹ اور فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہو. آپ کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی ہیلپ نہ کی تو یہ کچھ برا ہو جائے گا، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، فساد ہو جائے گا، چیزیں توڑ دے گا. تو ہیلپنگ از when you do it with for empathy, considering the other person's feeling, and enabling is کہ آپ دوسرے انسان کے لیے کچھ کر رہے ہو لیکن آپ گلٹ اور فیئر سے آپریٹ کر رہے ہو، کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس کا یہ کام نہ ہوا تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ انیبلنگ کیا ہوتی ہے اور ہیلپنگ کیا ہوتی ہے. ہیلپنگ کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ انٹر ڈپینڈنس کریٹ کرتی ہے، مطلب 50-50 جو ہوتا ہے نا، کہ کچھ کام آپ کر لو، کچھ کام پیشنٹ کر لے، تو ایک دونوں طرف سے ایفرٹ ہو. اور اس ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے، کسی پروجیکٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا بوجھ کسی ایک پرسن پہ نہیں آتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ جس کام کے اندر انٹر ڈپینڈنس آ رہی ہے وہی کام آپ اگلا پرسن بھی کرے. فار ایگزامپل پیرنٹس اور جو چائلڈ کا ہے اس کے اندر انٹر ڈپینڈنس اس طرح کی ہے کہ پیرنٹ ول سپورٹ دا چائلڈس ایجوکیشن، اور یہ اس سے توقع نہیں رکھتا کہ اس کے اندر کوئی فائنینشلی اس کا 50-50 کرے، لیکن یہ توقع ضرور رکھتا ہے کہ پھر اپنے گریڈس جو ہے، ایجوکیشن جو ہے،
اس کو پھر ٹھیک رکھے, اچھے گریڈز رکھے, اپنی ایجوکیشن کو برقرار رکھے. تو یہ 50-50 ہو گیا کہ اس کو ایموشنلی پیرنٹ کو ریلیف دیا جو چائلڈ نے, اور جو پیرنٹ ہے وہ فائنینشلی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جی ہاں جی, جس طرح آپ نے بہت اچھی اگزامپل دیا انٹر ڈپینڈنس کی. ہیلپنگ کے اندر انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے اور انیبلنگ کے اندر ہوتی ہے ڈپینڈنس. بالکل. جو بچہ ہے وہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے ہر چیز کے لیے, کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے پیرنٹ نے مجھے انیبل کرنا ہے اور میرا تو یہ مسئلہ یہی سالو کر سکتے ہیں. کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ پیرنٹس اتنا انیبل کر دیتے ہیں. تو بچہ کس طرح سیکھے گا؟ آپ اپنے مسٹیک سے لرن کرتے ہیں, بٹ اگر آپ لرن ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے وہ مسئلے سالو ہوئے جا رہے ہیں, انیبلنگ اتنی زیادہ ہے جو اس نے ڈپینڈنس ہی کریٹ کر دی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جس سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہیلپنگ ورسز انیبلنگ, جس طرح میں نے ابھی ساری چیزیں بتائی ہیں. تو اس سے آپ کچھ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میں ہیلپ کروں یا میں انیبل کر رہا ہوں. یس. تو اسی کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں مس لائبہ, اگر آپ ایکسپلین کریں کہ جو کور ڈفرینسز ہوتے ہیں اور باؤنڈریز ہوتی ہیں, تو ان میں کیا ڈفرینسز آ جاتے ہیں انیبلنگ میں اور ہیلپنگ میں؟ دیکھیے یہاں پہ دیر از اے فائن لائن بٹوین کیئرنگ اینڈ کنٹرولنگ. یہاں پہ جو کور ڈفرینس آتا ہے نا, وہ آتا ہے آپ کی باؤنڈریز کا. آپ جو ہیں وہ ایک اپنے لوڈ ون کے ساتھ باؤنڈریز نہیں سیٹ کرتے. جیسے اگر میں انہیں یہ کہوں, یہاں پر 2 کانسیپٹس آ جاتے ہیں. جیسے ہم ایمپتھی کی بات کریں اور دوسرا کانسیپٹ آ جاتا ہے انویسٹمنٹ کا. ایمپتھی یہ ہے کہ میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں, آئی کیئر اباؤٹ یو. لیکن انویسٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ آئی ایم رسپانسبل فار یو. اب میں نے آپ کے فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی لینی ہے, میں نے آپ کی ایموشنل رسپانسبلٹی بھی لینی ہے, میں نے آپ کے بیہیویئرل رسپانسبلٹی بھی لینی ہے, میں نے آپ کی پوری لائف کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہو جائے گا انویسٹمنٹ. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انہیلدی ہیلپنگ ہے, جبکہ ایمپتھی کیا ہے کہ ایک ہیلدی ہیلپنگ ہے. آپ وہاں پہ اپنی جو ہے وہ خود ان کو اکاؤنٹیبل کریں ان کے بیہیویئر کے لیے, تاکہ آگے جا کے وہ خود کچھ ایکشنز لے سکیں. جیسے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر انہیلدی ہیلپنگ کی, انیبلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, تو کچھ بہت اس کے نا بیسک سے سائنز ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, یو ہیو نو لائف آؤٹ سائڈ دیٹ پرسن. آپ کی پوری آئیڈینٹی اس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے آپ کی لائف میں کوئی ہابیز نہیں ہیں, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے کوئی فرینڈز نہیں ہیں, آپ کوئی روٹین کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو آپ انجوائے کرتے ہیں اور اچھا فیل کریں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی پوری آئیڈینٹی, آپ کی ساری خوشیاں, سارے غم اسی ایک انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ اپنی نیڈس کو, اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر ٹائم اینکشیس رہتے ہیں. جیسے اگر وہ گھر پہ نہیں ہیں تو آپ ان کو کالز کری جائیں گے, ٹیکسٹ کری جائیں گے. وہ جو ایک انگزائٹی کی سٹیٹ ہوتی ہے نا کہ سویا نہیں جا رہا, کچھ ہو نہیں رہا, بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا لوڈ ون کیا کر رہا ہے. پھر اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے گلٹ کی, بیکاز ہم نے لرن ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے نو کس طرح سے کہنا ہے. سو جب ہم نو نہیں کہہ سکتے, جب ہم نو کہنا سیکھتے ہیں, باؤنڈریز کے کانسیپٹ کو لرن کرتے ہیں, تو وہاں پر پھر گلٹ آ جاتا ہے. اب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو نو کہہ دیا, تو پھر وہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کریں گے. اگر ہم نے پیسے دینے سے منع کر دیا تو وہ کیا کرے گا, وہ تو اسٹریٹس پہ آ جائے گا, رائٹ. تو وہ ایک گلٹ بھی آ جاتا ہے وہاں پر. آپ اپنی نیڈس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو گلٹ ہو رہا ہے, آپ اینکشیس ہیں, آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. سو وہ ایک چیز چلی جاتی ہے, بیکاز وہی والی چیز کہ وہ ایمپتھی رہتی نہیں ہے, وہ سمپتھی تک پہنچ جاتی ہے, وہ انویسٹمنٹ تک پہنچ جاتی ہے, اور باؤنڈریز وہاں پہ بریچ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی سائڈ سے بھی, ان کی سائڈ سے بھی. بالکل. تو سم ٹائمز جو فیملی کا یوزول کویشچن بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی ہیلپ نہیں کریں گے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو برباد ہو جائیں گے, سفر کریں گے, کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑیں گے. تو اس میں ہم انہیں کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سفرنگ برنگس گروتھ. اگر وہ سفر نہیں کریں گے تو وہ لرن کس طرح سے کریں گے, رائٹ. وہ ایک ان کو انفارمیشن مل رہی ہے, وہ لرن کر رہے ہیں اس چیز سے. یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے پرسنل رسپانسبلٹی لینی ہے اس چیز کے لیے. سو جب وہ پرسنل رسپانسبلٹی لیں گے کہ وہی اپنی لائف کو, اپنے ایکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو وہاں سے پھر گروتھ آئے گی. اور اس طرح سے وہ سفرنگ اس طرح سے نہیں رہے گی اگر وہاں سے ہماری کوئی لرننگ ہو رہی ہے تو.
کانسیکوینسز ہوں گے دے کین آلسو سرو ایز ڈے ٹیچر. مطلب اس سے لرن کرنے کا ان کے پاس چانس ہوگا زیادہ. بالکل. اور اپنی مسٹیک سے زیادہ آسانی سے بندہ لرن کرتا ہے. دوسرے کی مسٹیکس کو تو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اپنے جب کانسیکوینسز ہٹ کرتے ہیں تو پھر اپنی جو پھر کانسیکوینسز ہیں اپنے جو ٹیچرس ہیں کہ جب اپنا خود مسئلہ آتا ہے جب اپنے خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تبھی بندہ سیکھتا ہے زیادہ. تو ضروری نہیں ہے ویسے کہ اپنا سارا کام خراب کر کے ہی بندہ اس کانسیکوینسز سے سیکھے. دے کین لرن فرام ادرس مسٹیک ایز ویل. اب تو اتنی باتیں آ گئی ہیں کہ وی کین ہر ایک چیز کے بارے میں ہم پہلے ہی پتہ لگا سکتے ہیں. ول اٹ ورک, ول اٹ ناٹ ورک, کیا پرسنٹیج ہے, کیا پروبیبلٹی ہے, کیا کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف ٹرائنگ دا سیم تھنگ اینڈ فیلنگ اینڈ لرننگ فرام دیٹ ایکسپیرینس, اس میں زیادہ بہتر یہی ہے دوسروں کے ایکسپیرینس سے جان لیں. اور ہمارے ٹیچرس تو آلویز موجود ہیں. اب تو وہی بات آ گئی کہ 21st سینچری وی آر لیونگ ان, تو جہاں پہ کوئی بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آپ کو ریسرچ مل جاتی ہے کہ اچھا یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو آئی تھنک وی شوڈ یوٹیلائز دا ٹیکنالوجی ایز ویل, اور اپنی جو باتیں کرنے والی ہیں وہ کرتے رہیں, جو باتیں اوائڈ کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرتے رہیں. تو امید ہے کہ آڈینس نے بھی آج کے شو سے, آج کے ٹاپک سے جانا ہوگا کہ انیبلنگ کیا ہے ایکچوئل میں, جو سہولت کاری ہے وہ کس طرح پریزنٹ کرتی ہے, کیا کیا باتیں بیماری کو بڑھاؤ دیتی ہیں, اور کیا وہ باتیں ہیں جو ایکچولی پیشنٹ کی بھلائی میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ ایکچوئل ہیلپ کیا ہے اور انیبلنگ کیا ہے. جو ہم نے کرنا ہے وہ ایکچوئل ہیلپ ہے, اس کی علاج میں جو مدد ہے وہ کرنی ہے. انیبلنگ آن دی ادر ہینڈ وقتی طور پہ ریلیف شاید دے دے, وقتی طور پہ کوئی نہ کوئی فکس دے دے, لیکن جو ہے لانگر ٹرم میں وہ چل نہیں سکتی. وہ سہولت کاری کے سینس میں ہی کسی نہ کسی طریقے سے پھر جو بیماری ہے اس کو بڑھاؤ دے گی, ٹریٹمنٹ کو خراب کرے گی. تو اس کو پہچاننا, اس کے لیے تگدو کرنا اور ایکچوئل جو ہیلپ ہے وہ پیشنٹ کی کرنے کی طرف فیملیز آئیں. اور یہی ہمارا میسج ہوتا ہے, یہی ہمارا جو شو یو آسکڈ فار اٹ اویئرنیس پروگرام ہے, یہی جاری رہے گا. لیکن آج کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, تو ہم نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ود اندر ٹاپک ود دا سیم پروفیشنلز, تاکہ ہم کسی اور ٹاپک کے بھی آپ پہ نظر ڈال سکیں اینڈ اپنی آڈینس کے لیے اویئرنیس جاری رکھیں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.